جی السلام علیکم. آج تصویر کہانی ود مائی فیملی میں جو کہ میں آپ کو پہلی قسط کے حوالے سے کل کچھ باتیں شیئر کر چکا ہوں. آج میں اپنی فیملی میں سب سے پہلے آپ کو اپنی ماں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں. جی میری ماں جن کا نام خورشید اور جو 7 ستمبر 1925 کو جلال پور چٹا میں پیدا ہوئی اور جنہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اس دور میں، جب کہ وہ زمانہ اتنا خواتین کے لیے پڑھائی کا اجازت تو معاشرہ نہیں دیتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے مڈل پاس کیا اور میرے جو ننیال تھے وہ جلال پور چٹا میں رہتے تھے. میری نانی اماں، میرے نانا ابو اور ان کے 2 بیٹے جو کہ میرے ماموں تھے اور ایک میری ماں. میری ماں اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں. میرے نانا ابو جو تھے وہ انڈین ریلوے پولیس میں کانسٹیبل تھے اور وہ شملہ میں ڈیوٹی کرتے تھے. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شملہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور ایک رات وہاں پر قوالی کی ایک محفل ہوئی. اس محفل میں ان پر کچھ ایسی رقت طاری ہوئی کہ اگلے دن صبح وہ جب اپنی ڈیوٹی پر آئے تو انہوں نے اپنے سینئر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور پھر وہ وہاں سے استعفیٰ دے کر واپس شملہ سے گجرات اور گجرات سے جلال پور چٹا آ گئے. اور اس دوران انہوں نے اپنے بچوں، اپنی بیوی کے ساتھ کہہ لیں تعلق بالکل ختم اس طرح کر دیا کہ انہوں نے بات چیت کرنی بند کر دی. نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے رشتہ داروں سے. وہ چپ اپنے گھر میں لیٹے رہتے. بہت ہوتا تو اپنے ساتھ محلے میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر بوکے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو پانی کے ربر کے بنے ہوئے کنویں سے نکالتے اور لوگوں کو نکال کر دیا کرتے. کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور جلال پور چٹا کے ایک کھلا میدان جسے برساتی نالہ آپ کہہ لیں، سمجھ لیں، وہاں پر جا کر وشرام کیا. اور وہ ایسا برساتی نالہ تھا کہ جب ساون بھادوں کی بارش ہوتی تو وہ پانی سے بھر جایا کرتا تھا. ہماری ماں بتاتی ہے کہ ہماری نانی اماں ان کے پیچھے پیچھے جاتی اور انہیں آواز دیتی، سائیں جی گھر آؤ، کی ہو گیا ہے، تواڈے بچے نے، تواڈی بیوی ہے، تسی کیوں نہیں آندے ہو، خیر ہوئے. میری ماں ہمیں یہ باتیں بتاتی تھی اور ہم پریشان ہوتے تھے کہ ہماری ماں نے کتنی مشکل زندگی گزاری. پھر میری ماں کے مطابق 22 جون 1945 کو میری ماں کی شادی گجرات میں اپنے ایک کزن کے ساتھ ہو گئی. اور وہ کزن جو تھے وہ بعد میں ہمارے والد محترم بنے. اور آج اتنا ہی، کیونکہ
ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، مگر میری ماں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں بہت مشکلات دیکھی، پڑھائی بھی کرنی مشکل تھی، ان کے جو دادا تھے، ان کے جو تایا تھے اور ان کی فیملی ساری پریشان تھی کہ نصیر احمد نے ایسا کیا ہوا کہ اس نے گھر بار اور دنیا داری سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور ایک ملنگ سی اور مجذوبانہ سی زندگی وہ گزارنے لگ پڑے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو مزید اپنے فیملی کے دوسرے افراد سے ملواؤں گا۔ آئیے اب دوسری قسط کے ساتھ اپنی ماں، میری ماں جو ہے خورشید اختر، ان سے آپ کو